السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ محترم مصلیان، پانچویں تراویح آج پڑھی گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے ہم سب کی نمازوں کو، روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پانچویں پارے سے منتخب آیتیں مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس پارے کی آیت نمبر 32 اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں رہ کر جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرے اور خوب سے خوب نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مرد حضرات جنگوں میں جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہتے تھے، تو عورتوں نے اللہ کے نبی سے کہا تغزو الرجال ولا نغزو، مرد آپ کے ساتھ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور ہم کو یہ موقع نہیں ملتا۔ وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، اور میراث میں بھی، وراثت میں بھی ہمیں آدھا حصہ مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو کسی ذریعے سے کسی انسان پر فوقیت دے دی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کیا کمایا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تمہیں مزید چاہیے تو تم اللہ رب العالمین سے اللہ کے فضل کا سوال کرو، اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ان کے جواب میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان کسی کو دیکھ کے یہ تمنا نہ کرے کہ ایسے مجھے کرنا ہے، وہ سیدھے اللہ رب العالمین سے وہ مانگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لا يتمنى الرجل يقول، کوئی آدمی یہ تمنا نہ کرے اور یہ نہ کہے لیت لی مال فلان واہلی، کاش کی فلاں کی طرح مال میرے پاس ہو جائے، اس کا مال مجھے مل جائے، اس کے اہل و عیال پریوار دوست احباب کی طرح مجھے مل جائیں۔ فنہى اللہ سبحانہ تعالی عن ذلك، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ ولكن يسأل اللہ من فضلہ، بلکہ حکم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اللہ رب العالمین کا فضل مانگو، تلاش کرو۔ ہمارا رب وہ رب ہے جو اللہ رب العالمین جب سوال نہ کیا جائے تو بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کہا میرے بندوں مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اس میں اللہ نے فرمایا صاف انداز میں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین سے اس کے فضل کا سوال کرو، مانگو۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں نُہِیتُمْ عَنِ الْأَمَانِی، تم سب کو منع کر دیا تمنا کرنے سے۔ وَدُلِّلْتُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ، اور ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر دی گئی جو اس سے کئی گنا زیادہ اچھی تھی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اور اسی صورت میں آگے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو عطا کرے تو اسے دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کہتے ہیں کہ آدمی یہ تمنا کرے اللہ اس سے چھین لے اور مجھے دے دے، یہ حرام ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہود و نصارہ کے حسد کو ذکر کیا کہ یہ لوگ عرب کے لوگوں سے ہمارے نبی سے حسد کیوں کرتے تھے، وجہ بتائی اللہ نے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ،
کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو میں نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے بڑی ملکیت ان کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا لوگوں کو حسد لوگوں سے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اپنے خاص فضل سے نوازا ہے، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو اگر کسی کو مال دولت سے نوازا، کسی کو اللہ نے حسن و جمال سے نوازا، کسی کو اللہ نے آل و اولاد سے نوازا، کسی کو اللہ نے شہرت و مقبولیت سے نوازا، تو ہمیں اس سے حسد نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ فرما رہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، حسد نہ کرو، اسی رب سے تم بھی مانگو وہی ساری چیزیں جو تمہیں پسند ہے۔ وہ اللہ تمہارا بھی ہے، وہ رب تمہارا بھی ہے، جیسے اس کو عطا کر سکتا ہے ویسے تمہیں بھی عطا کر سکتا ہے، تم اس قابل اپنے آپ کو بناؤ اور اس اللہ رب العالمین سے مانگو۔ یہود و نصارہ اللہ کے نبی سے حسد صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ آخری نبی بھی ہماری ہی نسل سے آئے گا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہو گئے، اس لیے ان کو حسد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ رب العالمین نے گھریلو جھگڑے کا علاج بتایا ہے۔ شادی بیاہ جب ہو جاتا ہے نئی نئی زندگی میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں بڑے چپقلش ہوتے ہیں، اور نہ تو شوہر کے اندر صحیح سمجھ ہوتی ہے نہ تو بیوی کے اندر صحیح سمجھ ہوتی ہے۔ 2-3 سال لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں، اور شوہر کی مینٹالٹی فلمیں دیکھ دیکھ کر اور لڑکی کی مینٹالٹی ڈرامے دیکھ دیکھ کر یہ بنی ہوتی ہے کہ میرا میاں روزانہ مجھے حلوے کھلائے گا، روزانہ مجھے پھل فروٹ کھلائے گا، روزانہ پکنک گھمائے گا، روزانہ تاج محل دکھائے گا، روزانہ یہاں جائے گا وہاں لے جائے گا۔ کچھ لوگ کچھ لڑکیاں تو یہ امید لگائے بیٹھی ہوتی ہیں کہ سچ میں یہ چاند تارے توڑ کے لائے گا، اور یہ لڑکے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے وہاں ہوتا تھا ویسے یہ ٹوٹلی میری فرما بردار ہوگی، جیسے میں کہوں گا ویسے کرے گی، اور جیسے پردے پہ خوبصورت نظر آتی ہیں ایسے گھر میں بھی صبح اٹھنے کے بعد بھی خوبصورت نظر آئے گی۔ یہ سب پہلے جو خیالات پال کے رکھتے ہیں دونوں طرف سے، شادی ہونے کے بعد 2 مہینے میں سب معاملہ ختم، جھگڑے شروع، لڑائیاں شروع۔ اب اگر اس بیچ میں کوئی میرج کاؤنسلنگ کرنے والا نہ ہو تو جناب علی جو دولہا مہاراج ہے اپنے آپ کو کنگ سمجھ رکھا ہے، وہ بیوی کو سیدھے تماچ لگاتا ہے، اگر مارنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو 3 بار فائر کر دیتا، طلاق طلاق طلاق، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اے دنیا کے لوگوں، شادی شدہ لوگوں، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی نافرمانی کا ڈر ہو، نشوزہن، نشوز کے معنی بیان کرتے ہیں کہ اے اگر عورت شوہر کی نافرمانی کرے یا شوہر کی مخالفت کرے، شوہر کہے ایر گھاٹ بیوی کہے بیر گھاٹ، شوہر کہے یہ بنے گا بیوی کہے نہیں یہ بنے گا، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی نافرمانی یا مخالفت کا تمہیں ڈر ہو، فعظوہن، تو ان عورتوں کو سب سے پہلے نصیحت کرو، سمجھاؤ، پہلے مارنا نہیں ہے نہ ڈانٹنا ہے، پہلے سمجھانا ہے، جتنا پیار سے آپ سمجھا سکتے ہو واضح و نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر سمجھانے سے بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ خود جا کے ہوٹل میں سو جاؤ یا خود اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ یا پھر بیوی کو مائکے بھیج دو، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ علماء کرام نے بیان فرمایا بیوی کو اپنے ہی گھر میں رکھو، اپنے ہی کمرے میں رکھو، اپنے ہی بستر پہ رکھو، لیکن اس کے ساتھ وہ جسمانی تعلق نہ قائم کرو، اس سے عورتوں کو درد ہوتا ہے، یہ تکلیف بہت خطرناک تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسرا اسٹیپ یہ اختیار کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس سے بھی عورت کو سمجھ نہ آئے، تیسرا اسٹیپ اللہ نے بیان فرمایا ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے، فرمانبردار بنانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے تو ہاتھ اٹھاؤ۔ اب اس کا فائدہ مرد اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں غور کریے، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھیں گے یہاں رک جائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کی تفسیر کی ہے کہ مارنے کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے نبی نے بیان فرمایا ضربا غیر مبرح، ایسے نہ مارنا کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، ایسے نہ مارنا کہ ہڈیاں پسلیاں سب ایک ہو جائیں، ایسے نہ مارنا کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے، ولا تضرب الوجہ، اور چہرے پہ نہ مارنا۔ یہ امام الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔
چہرے پہ نہ مارنا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا غصے میں کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ پیر لات سے نہ مارے، خوب مار مار کے اس کو اپاہی نہ کر دے، پھر شام ہو تو اسی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ان کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ویوہار کیا جائے، اس بیوی کو محسوس ہو جائے کہ میرا شوہر ناراض ہے، یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار اپنے مار کے ذریعے سے کرو، ہلکی مار مارنی ہے۔ یہ 3 کام کرنا ہے، سمجھاؤ نہیں مان رہے، بستر الگ کرو، وہ بھی نہیں مان رہے تو ہلکا سا مار دو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے میں کوئی اڑیل گھوڑی ہوگی تو نہیں مانے گی، لیکن سیدھی سادھی اگر انسان کے گھر کی بچی ہے تو مان جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ عورت سنبھل گئی، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، آپ کو سوری بول دیا، اس کے باوجود آپ نہیں مان رہے ہیں، اس کو مسلسل ستائے جا رہے ہیں، آپ اپنے ایگو کو سامنے رکھ کر اپنی شادی شدہ لائف کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر عورتوں کے لیے سہارے کے الفاظ فرمائے، اور اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اے دنیا والوں، جب عورتیں تمہاری فرما بردار ہو جائیں، یعنی ان 3 سزاؤں کے بعد یا ان تینوں میں سے کسی ایک کے بعد فرما بردار ہو جائیں، پھر ان عورتوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، ان اللہ کان علیا کبیرا، کیونکہ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، بڑا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں عورتوں کو سمجھانے بجھانے کے حوالے سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پہ لگاتار بلا وجہ بلا سبب ظلم کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو بتانا چاہتا ہے وہ اللہ کے بندے، اس اللہ کی بندی کو تیرے نکاح میں دے کر تیرا غلام نہیں بنایا تو اس کا مالک حقیقی نہیں، اس کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اس کے باپ کو خبر نہیں کہ تو اس کی بیٹی کو ستا رہا ہے، اگر اس کے بھائیوں کو خبر نہیں کہ تو اس کی بہن کو ستا رہا ہے، تو اتنا تو جان لے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا ولی ہے، اللہ اس کا نگہبان ہے، اللہ اس کا ذمہ دار ہے، آج نہیں تو کل تجھے اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ اس لیے بیویوں کو بلا وجہ نہیں ستانا چاہیے، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے۔ آج بہت سارے گھروں کی حالت ہے، اندر کی حالت خراب ہے، جناب عالی شرابی ہیں، اپنی زندگی برباد کی ہیں، بیویوں کی بھی زندگی برباد کرتی ہیں، عورتیں روتی ہیں، زاروں قطار روتی ہیں۔ اور ایک بار اتنی مہنگی شادی ہمارے اس دور کی ہے کہ ایک بار شادی کرنے کے بعد باپ بھی اپنے داماد کو ایک بار بولتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو طلاق دے دے، معاملہ ختم ہو جائے، دوبارہ کون اپنی بیٹی کو شادی کر پائے گا؟ ایک بار شادی کرنے میں ہم بک گئے، دوبارہ کریں گے تو ہماری حالت کیا بنے گی؟ اس کا فائدہ آج کا یہ نوجوان اٹھاتا ہے، اس کا فائدہ آج کا یہ انسان اٹھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ میں دم نہیں، ایسا نہیں کہ بھائی میں دم نہیں ہے، سب کچھ ہے، بدلہ لیا جا سکا۔ آپ نے ایک تھپڑ مارا، 10 مارے جا سکتے ہو، لیکن بس آدمی سوچتا ہے کہ دوبارہ وہ خرچ کون برداشت کرے گا، دوبارہ کون اپنی عزت اور اپنی عزت کو کون نیلام کرے گا؟ سماج میں لوگ کہتے ہیں اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو طلاق ہو گیا، اس لیے لوگوں نے اپنے ہاتھ کو روک رکھے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت بڑے 30 مار کھاں ہیں اور ہم نے شادی کر لی تو ہم راجا ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر فرما بردار ہو گئی وہیں سے رک جاؤ اور جیسے پیار پہلے کرتے تھے اسی طرح سے پیار کرنا شروع کر دو، ورنہ جان لو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا اتنے پہ بات نہیں بن رہی ہے، آپ نے سمجھا بھی لیا، بستر بھی الگ کر لیا، مار بھی دیا، پھر بھی نہیں مان رہی ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اس کے باوجود دونوں میں صلح نہیں ہو پا رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح سے نہیں رہ پا رہے ہیں، تو جو وقت کا سلطان ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، جو قاضی ہوگا، اس کے پاس تمہیں جانا ہے۔ ایک انسان لڑکی والے کی طرف سے، ایک انسان لڑکے والے کی طرف سے، دونوں لوگ حکم بن کر جائیں گے اور دونوں طرف کی وکالت کریں گے، فیصلہ کیا جائے گا۔ اب ولی اور بادشاہ وہاں کا جو قاضی ہوگا وہ دیکھے گا، اگر دولہا غلطی پہ ہے تو اس کو فوراً روکے گا، اس کو ڈانٹے گا اور اس کو ظلم کرنے سے اس کے ہاتھ کو پکڑے گا، اور اگر لڑکی غلطی پہ ہے تو پھر اس وقت بھی مناسب فیصلہ سنائے گا۔ اگر جدائی کروانے کی بات آئے گی تو
جدائی کروائے گا، اور اگر ملاپ کروانے کی، پیچ اپ کروانے کی بات آئے گی تو دونوں کروائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، جب یہ پنچایت دونوں طرف سے بیٹھے گی اور دونوں حکم اور دونوں میاں بیوی چاہیں گے کہ ہمیں صلح کرنی ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ دونوں کے درمیان صلح بھی کروا دے گا اور دونوں کے دل کو ایک دوسرے سے ملا دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ ہر چیز جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اسی لیے اس طرح کا جب معاملہ میرے پاس آتا ہے تو میرا پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس جھگڑے اور شکایت کو کرنے کے بعد کیا چاہتے ہو؟ رشتہ بچانا ہے کہ رشتہ اڑانا ہے؟ اگر بچانا ہے تو اسی حساب سے پیچ اپ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے جس پہ صلح نہ کی جا سکتی ہو، لیکن نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آدمی اس کو بچانا چاہتا ہے کہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر ختم کرنا چاہتا ہے تو بات ختم ہے، چاہے جتنا آدمی صلح کروانا چاہے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر بچانا چاہتا ہے تو ہر درد کو، ہر تکلیف کو برداشت کیا جاتا ہے اور کر سکتے ہیں۔ نرم گرم ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے، اس لیے اس معاملے کو طول نہیں پہنچانا چاہیے، چوکی کی بات کو چوکے پہ نہیں لے جانا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک خوشخبری دی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما ينبغي لنا ان نفارقك في الدنيا، اے اللہ کے نبی آپ سے ہم اتنی محبت کرتے، اتنا پیار فرماتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ایمان بڑھتا ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں مناسب نہیں ہے کہ ہم آپ کو جدا کہیں، ہم آپ کو الوداع کہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ جب ہم سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے ہم آپ کو دیکھ نہ پائیں گے، آپ کا دیدار نہ کر پائیں گے، اے اللہ کے نبی آپ کی رفاقت، آپ کی جدائی ہم لوگوں کو کھا جائے گی۔ صحابہ کرام کو اس کا غم کھانے لگا کہ نبی کریم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کی دن رکھے گا جن پر اپنا انعام فرمایا، جیسے نبیوں کی جماعت، جیسے شہیدوں کی جماعت، جیسے صدیقین کی جماعت، جیسے دنیا کے تمام لوگوں کی جماعت۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اس سے بھی بہترین کوئی دوستی، کوئی رفاقت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی کے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام گھبراؤ نہیں، دنیا میں تم نے میرے نبی کا ساتھ دیا، جان و مال سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں لگے رہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کل دنیا سے جب تم اٹھا لیے جاؤ گے، جنت میں بھی تمہیں نبیوں کے ساتھ کر دوں گا، تمہیں صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کر دوں گا، یہ دوستی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی باقی رہے گی۔ ایک صحابی ہیں ربیع ابن کعب الاسلمی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے اور کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے، سویا کرتے تھے دائیں بائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے پانی کی ضرورت پڑتی، صحابی دوڑ کے لاتے، کوئی اور ضرورت پڑتی اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو کروں گا۔ صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رفاقت اور آپ کی دوستی اور آپ کا ساتھ مانگ لیا اور کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہت ہے؟ اینی تھنگ ایلس، کچھ اور؟ صحابہ کرام انتہائی زیادہ ہوشیار و ذہین انسان ہوا کرتے تھے، ہمیشہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے، انہیں معلوم تھا اگر ہم نبی کا ساتھ مانگ لیے تو گویا کہ ہم نے جنت مانگ لی، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگ لیا۔ اللہ کے نبی سے فرمانے لگے ہوا ذاک، اے اللہ کے نبی بس آپ کا ساتھ مل جائے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے ساتھی اگر جنت میں میرا ساتھی بننا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ تو سجدے کر، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اپنے آپ کی مدد کر، میرا ساتھی بن جائے گا۔ اس لیے یہ آیت خوشخبری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا، ہمارا اور ایسے لوگوں کا حشر
نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ کرے گا۔ آج شہیدوں کا نام لے کر روزی روٹی لوگ کھا پی رہے ہیں، ڈیگ پہ ڈیگیں چل رہی ہیں، حلوے چل رہے ہیں، بریانیاں چل رہی ہیں، 40ویں برسی ادھر ادھر کی سب چل رہی ہے، لیکن قرآن نے جو طریقہ بتایا کہ یہ کرو گے تو ہم شہیدوں کے ساتھ تمہیں رکھیں گے، وہ آج نہیں کوئی کر رہا ہے۔ صرف ایک جماعت ہے جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کر رہی ہے۔ اگر شہیدوں سے محبت ہے، شہیدوں کی رفاقت ہے چاہیے، اور صحابہ کرام کے ساتھ رہنا ہے، صدیقین کے ساتھ اگر حشر ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ اسی لیے ہم فوکس کرتے ہیں، اور دنیا کو ہم اور آپ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے موت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موت کے حوالے سے 2-3 باتیں انسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1 کہ ہر انسان کو مرنا ہے۔ قرآن نے صاف کلیئر کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس روئے زمین پر جس نے بھی جان لی ہے، جس نے بھی جنم لیا ہے، سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ موت کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو اپنے دماغ میں یہ بٹھا کے رکھنا چاہیے، آج نہیں کل ہر ایک کی موت ہونے والی ہے۔ دوسری چیز یہ دماغ میں بیٹھی رہے کہ کب کس کی موت آ جائے کسی کو نہیں پتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ نے فرمایا کسی انسان کو معلوم نہیں کس زمین پر اس کی موت آ جائے، سفر کے دوران کہیں دوسرے اجنبی شہر میں موت آ جائے، ہوائی جہاز میں موت آ جائے، ٹرین میں موت آ جائے، اپنی خود کی گاڑی پہ موت آ جائے، اپنے گھر کے اندر موت آ جائے، اسپتال میں موت آ جائے، مسجد میں موت آ جائے، کسی کو نہیں معلوم کس زمین پر اس کی روح قبض کر لی جائے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہونی چاہیے، آپ اپنے آپ کو کتنی بھی سرکشا کمچ میں رکھ لیجئے، کتنی بھی دنیا کی آلائش اور آرام کی چیزوں میں اپنے آپ کو رکھ لیجئے، کتنی بھی مضبوط گھروں میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے، موت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے لوگو تم اپنے آپ کو اگر مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بھی لے جا کر چھپا لو، کہیں بھی چلے جاؤ، موت تم کو پکڑ لے گی، تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، تم جہاں بھی بھاگ کے جاؤ گے سامنے سے موت تمہارے سامنے آئے گی، موت کا سامنا کسی نہ کسی دن کرنا ہی پڑے گا۔ ابھی امام صاحب نے نماز میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ہر انسان کو اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن انسان کے اعمال اس کے سامنے دکھائے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم پیش کیے جائیں گے، جو بھی ہم نے کیا ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہمارے سامنے کھول کے رکھ دے گا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ 5 چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرنا ضرور ہے، بچنا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو موت نہیں آتی، موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹکارا ہوتا، لیکن آپ کو بھی قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی وفات پانی ہے اور دنیا کے سارے لوگوں کو بھی وفات پانی ہے، اس لیے موت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب دینے کا طریقہ بتایا۔ سلام اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، جو چیز پہچان ہو اس میں آپ کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، جو چیز آپ کی پہچان ہے اس میں جھول نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھیں، اگر آپ کی پہچان ہے کہ آپ مرد ہیں تو مرد ہی رہیے، اگر آپ کی پہچان ہے کہ آپ عورت ہیں تو عورت ہی رہیے، اپنی پہچان کو انسان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کا شعار ہے، مسلمان کی پہچان ہے سلام کرنا، سلام ایک دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اے میرے بندو جب تمہیں سلام کیا جائے، جب تمہیں دعا دی جائے تو اس سے بہتر انداز میں تم جواب دو یا پھر ویسے ہی واپس لوٹا دو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ اے مسلمانوں
جب تمہارا مسلمان بھائی تمہیں کہے السلام علیکم تو تم کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ اس سے زیادہ بڑھا کے جواب دو. تمہارا مسلمان بھائی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ، تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اگر اس نے بھی پورا کہہ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تم بھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہو. اس سے زیادہ نہیں بڑھانا. اگر صرف السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 نیکی ملتی ہے، اور وہ رحمت اللہ بڑھا دیتے ہیں 20 نیکی ہو جاتی ہے، وہ برکاتہ بڑھا دیتی ہیں 30 نیکی ہو جاتی ہے. یہ نیکی معلوم ہونی چاہیے، اس لیے سلام میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. لیکن افسوس ہے آج کا مسلمان سلام کہاں کرتا ہے، سلام کہاں کرتا ہے، ہائے ہلو، ہاں بھیا کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، بس یہی سے شروع ہو جاتا ہے. اور اگر روز دن میں 4-10 بار بات ہوتی ہو، کچھ لوگوں کو اریٹیشن ہونے لگتی ہے اگر بار بار سلام کرو. ہاں بولو، آگے بولو، کیا کہہ رہے تھے، جواب نہیں دیتے. اور اس سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے جو مسلمان بھائی نمسکار اور نمستے کرتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. میں نے اس لیے شروع میں کہا جو آپ کا شعار ہے، جو آپ کی پہچان ہے، اس کو نہ ختم کرو. سلام آپ کی پہچان ہے اور سلام دعا ہے. اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ تحیہ، تحیہ کا مطلب ہوتا ہے درازی عمر کی کسی کو دعا دینا، کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا اس کی تفسیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کی ہے. اور یہ دعا ہے، آپ کسی سے جب سلام کرتے ہیں تو اسے دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی سلامتی تم پہ نازل ہو، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو، اللہ کی برکتیں تمہارے لیے ہو. یہ دعا آپ دے رہے ہوتے ہیں. اپنے مسلمان بھائیوں کو دعا دینے میں کنجوسی نہ کریے، اور اگر کوئی آپ سے سلام کر رہا ہے تو پلٹ کر دعا دینے میں آپ کنجوسی نہ کریے، یعنی جواب دینے میں کنجوسی نہ کریے. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَالزِّيَادَةُ مَنْدُوبَةٌ وَالْمُمَاثَلَةُ مَفْرُوضَةٌ. اگر کوئی آپ سے سلام کر رہا ہے تو زیادتی کے ساتھ جواب دینا یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنا ہی جواب دینا یہ فرض ہے. یعنی سلام کا جواب دینا ضروری ہے. نمستے اور نمسکار جو لوگ بھی کرتے ہیں آج سے چھوڑ دیں، یہ شرکیہ جملہ ہے. پہچان کیا تھی؟ دعا دینا. اور آپ کہہ رہے ہو نہیں نہیں ہم بھی سر جھکا رہے ہیں آپ کے سامنے. انسانوں کے سامنے مسلمان کا سر نہیں جھکتا ہے. چاند سورج کے سامنے جب ہمارا سر نہیں جھکا، جو سورج ہماری زمین سے کروڑوں میل دور ہے اور کئی لاکھ گنا بڑا ہے، اس کے سامنے ہم سر نہیں جھکاتے. ہم کہتے ہیں وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. ایک مسلمان اپنا سر وہاں جھکائے گا جس نے اس رب کے سامنے جھکائے گا جس رب نے سورج کو بھی پیدا فرمایا، جس رب نے چاند کو بھی پیدا فرمایا، بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، سمندروں کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر جسے ہم کہتے ہیں، اسی رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسی رب کے سامنے ہماری گردنیں جھکتی ہیں. ہم رکوع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے کرتے ہیں. ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے نمستے نمسکار، تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے سامنے بھی جھک رہا ہوں. میرے بھائیوں، نمسکار کہنا اور نمستے کہنا یہ اسلام کی تعلیمات کا خون کرنا ہے، توحید کا جنازہ اٹھانا ہے. اس لیے آج سے یہ سب کہنا بند کر دو. آپ کہو گے کیسے کریں گے، کیسے بند کر دیں گے؟ ہمارا بزنس چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے. آپ اپنا بزنس کاروبار جیسے بغیر بت کی پوجا کیے کر رہے ہیں ویسے اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ بہانے کرو کہ نہیں یہاں ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے. آداب کہو. بہت اچھے سلجھے ہوئے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہوتے ہیں، ان سے ایک بار بتاؤ کہ ہماری جو پہچان ہے توحید اس کے خلاف ہے یہ. لہٰذا ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے. ہم آپ کو آداب کہیں گے، آپ کو گڈ مارننگ کہہ دیں گے، آپ کو ہم گڈ آفٹر نون کہہ دیں گے. جو بھی دنیا میں ایسے الفاظ بہت سارے ہیں ہم اس سے آپ کو گریٹنگ کر لیں گے، لیکن آپ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. آپ معذرت کر لو، لیکن بہرحال اس سے بچو، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے 2 چیزیں اور بیان فرمائی. ایک ہے قصر نماز کا حکم. جب آپ سفر میں ہو تو نماز قصر کر سکتے ہیں، 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم سفر پہ نکلو تمہارے لیے مناسب ہے، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر دو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے. یہ جو آخر میں بات کہی گئی، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، یعنی تمہارے اوپر اٹیک کر دیں گے، تب نماز کو قصر کرو. یہ کوئی شرط نہیں ہے،
یہ غالب احوال کے اعتبار سے کہا گیا، جیسا کہ مفسرین نے واضح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اس آیت کے تعلق سے شک ہوا تھا۔ کس بات کا شک؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ کافروں سے فتنے کا ڈر ہو تو نماز تم قصر کرو۔ اب تو امن کی حالت ہو گئی، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ سفر میں نماز قصر نہیں کرتے۔ کیا وجہ؟ بھائی ہمارے پاس اپنی خود کی گاڑی ہے، ہم آرام سے ہیں، ہمیں کوئی دقت پریشانی نہیں، کسی دشمن کا خوف نہیں، پھر ہم کیوں کریں؟ یہی سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ اسی لیے قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے ہونی چاہیے، تب آپ کو صحیح مسئلہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا تھا، وَقَدْ أَمِنَ النَّاسِ، اے اللہ کے نبی لوگ مامون ہو گئے، اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو کیسے لوگوں کو نماز قصر کرنے کا حکم دیا جائے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقہ۔ اے عمر ابن خطاب، اللہ رب العالمین نے سفر میں نماز کو قصر کرنے کا جو حکم دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک صدقہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رخصت ہے، اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، گفٹ ہے۔ اے عمر ابن خطاب، اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز دے رہا ہے، صدقہ ہو، گفٹ ہو، رخصت ہو، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ فرمایا قبول کرو، یعنی اللہ کے نبی نے حکم دیا، گرچہ وہ علت ختم ہو جائے، دشمنوں کا خوف ختم ہو جائے، سفر کی مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کے باوجود سفر میں انسان نمازوں کو قصر کرے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور روایات کوئی ایسی نہیں ملتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں مکمل نماز پڑھی ہو، آپ نے پوری زندگی قصر کیا ہے، لہٰذا اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے۔ آگے کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نماز کا تذکرہ فرمایا، صلاۃ الخوف۔ ایک یہ نماز وہ نماز ہے ڈر والی نماز، خوف کے معنی ڈر، صلاۃ الخوف ڈر والی نماز۔ یہ اس وقت پڑھی گئی یا پڑھی جاتی تھی جب مسلمان میدان میں ہوتے تھے، فیلڈ لڑائی کے میدان میں ہوتے تھے، سامنے دشمن ہے اور دشمن ایک لمحے کے لیے بھی موقع پائے تو وار کر دے، ایسے میں بھی اللہ رب العالمین نماز کو معاف نہیں فرمایا تھا۔ آج آپ دیکھیں ہماری اور آپ کی اپنی زندگی پہ غور ہونا چاہیے، آج تھوڑا سا موقع بیزی ہو جاتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا، اللہ کریم۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے موقع پر بھی فرمایا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میدان جنگ میں بھی ہوں، سامنے آپ کا دشمن تلوار لے کر کھڑا ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو ایسے وقت میں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنا نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کا حدیثوں میں 5، 6 یا 7 طریقے آئے ہوئے ہیں، کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کیا ہے کہ کیسے یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نماز پڑھائیے، اپنی فوج کو 2 حصے میں بانٹ دیجئے، ایک حصہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر ایک حصہ ہتھیار لے کر دشمنوں کے سامنے کھڑا رہے تاکہ حملہ نہ کرنے پائے، اور اس کے بعد یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، وہ سامنے آ جائے، اس طرح سے 2 حصے میں بٹ کر باری باری نماز پڑھی جائے، میدان جنگ میں پڑھی جائے، لیکن نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کو بہت سارے علماء کرام نے دلیل بنا کر کہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، اسی آیت کو دلیل بنایا ہے۔ تو نماز کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنا چاہیے۔ اس پارے کی آخری آیت اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے خون کی اہمیت کو بیان کیا، ایک انسان کے جان کی کیا اہمیت ہے، خاص طور سے اگر مسلمان ہو تو۔ آج مسلمان جوشیلا مانا جاتا ہے اور مسلمان بھی کئی بار وہ سمجھتا ہے کہ قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک مسلمان قاتل ہو، مشرک ہو، یہ ناممکن ہے، مسلمان قاتل نہیں ہوتا، بلکہ علماء اسلام نے لکھا ہے کہ شرک کے بعد تمام احادیث اور قرآن کی آیتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے۔ کسی کو ناحق قتل کر دو، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ابھی آپ دیکھیں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس انسان نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر نیت کر کے پلاننگ کر کے قتل کر دیا تو اس انسان کا
بدلہ اس انسان کا سزا اللہ فرماتا ہے جہنم ہے، خالدن فیہا، ایک لمبی مدت تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ رب العالمین ایسے انسان پر غضبناک بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کا یہ شکار بھی ہوگا۔ ولعنہ، اور اللہ رب العالمین ایسے انسان پر، ایسے قاتل پر اللہ تعالیٰ لعنت بھی برساتا ہے۔ وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے ایک دردناک، ایک بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ جہنم، اللہ رب العالمین کا غصہ، اللہ رب العالمین کی لعنت، اور ایک بڑے عذاب کی دھمکی، چار چیزیں بیان کی گئی اگر کسی مسلمان کو کسی نے قتل کر دیا۔ قتل کی 3 قسمیں عام طور سے لوگ نہیں جانتے، میں دیکھ رہا ہوں یہاں کچھ لا کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں، یہ ان کے لیے فائدے کی بات ہے۔ کرمنل لا میں، اسلامک دنیا میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ قتل 3 طرح کے ہوتے ہیں، قتل خطا، قتل عمد، قتل شبہ عمد۔ اس کو ایسے ڈیفائن کریں، قتل خطا یعنی غلطی والی قتل کیا ہوتی ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو بغیر نیت کے قتل کر دے، بغیر ارادے کے قتل کر دے، اس کو غلطی والا قتل۔ کیسے؟ جیسے کسی کے پاس پسٹل ہے، وہ فائر کر رہا ہے، ہوائی فائر کر، کسی کو لگ جائے مر گیا، اس کی نیت تو نہیں تھی مارنے کی، لیکن پسٹل سے فائر ہوا مر گیا۔ چاقو ادھر ادھر چل کر رہا تھا، کسی کو لگ گیا مر گیا۔ وہ ہتھیار جس سے عام طور سے انسان مر جاتا ہے، اگر اس ہتھیار سے بغیر ارادے کے کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آیت نمبر 92 میں اسی قتل کا ذکر فرمایا ہے کہ غلطی سے اگر آپ نے کسی کو ویپن سے قتل کر دیا، اس کی سزا کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ایک مومن گردن کو آزاد کرے، اگر گردن نہیں آزاد کر سکتا ہے تو 60 دن لگاتار روزہ رکھے۔ کتنے دن؟ یہ غلطی والے قتل کی بات ہو رہی ہے۔ 60 دن لگاتار روزہ رکھے، اور جس کو قتل کیا ہے اس کے خاندان والوں کو دیت دے۔ دیت میں 100 اونٹ دینا ہے، 100 اونٹ۔ دکان مکان بک جائے گا، اونٹ بہت مہنگا ہوتا ہے، 100 اونٹ دینا ہے۔ یہ اس قتل کا جرمانہ اور سزا ہے جو آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں جان کے تھوڑی کیا تھا، ارے بھائی ایکسیڈنٹ میں نے تھوڑی جان کے کیا تھا۔ یہ اس قتل کی بات ہو رہی ہے۔ اور جان بوجھ کر اگر کوئی قتل کرے، یعنی کوئی ایسے ہتھیار سے کسی کو مار دے جس سے عام طور سے آدمی مر جاتا ہے، اور جان بوجھ کر پلاننگ کر کے مار دے، تو اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور علماء نے لکھا ہے کہ ان چاروں کے علاوہ یہ سزا بھی ہوگی، یعنی کہ اس انسان کو یہ 100 اونٹ بھی جرمانے میں دینے ہوں گے۔ اور تیسری قسم کی قتل ہے قتل شبہ عمد، یعنی کہ انسان نیت کر رہا ہو، کسی کو مارنا چاہتا ہو کہ موقع ملے گا چھوڑیں گے نہیں، اتفاق سے سامنے آ گیا تو کچھ ملا نہیں تو ڈنڈے سے مارنے لگا۔ ڈنڈے سے عام طور سے آدمی مرتا نہیں، لیکن مر گئے اتفاق سے۔ فائٹنگ کرنے لگا، گھوسے مارنے لگا، گھوسے سے آدمی عام طور سے مرتا نہیں، مر گیا اتفاق سے۔ نیت قتل کی تھی، لیکن جو ویپن استعمال کی عام طور سے اس سے انسان قتل نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد، یعنی ایسا قتل جس میں جان بوجھ کر قتل کرنے کا ایک شائبہ اور شبہ پایا جاتا ہے، ایک شکل پائی جاتی ہے۔ اس کی بھی سزا علماء کرام نے لکھی ہے، بس تھوڑا قیمت میں کمی ہوگی، لیکن دینا تو 100 اونٹ ہی ہوگا۔ یہ تینوں قسم کے قتل کرمنل لا میں پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ پریکٹیکل آپ کو سعودی عرب میں دیکھنے کو ملے گا۔ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہے دنیا میں، اور کہاں اسلامی نفاذ ہے بھائی، اسلامی قانون اور کہاں نافذ ہوتا ہے؟ سعودی عرب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کے شریر لوگوں کے حسد سے اس کو بچائے۔ بہت پیارا ملک ہے، میں 4 سال وہاں گزار کے آیا ہوں۔ ایک بار مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے جا رہا تھا، ہمارے پڑوسی ملک کا ایک ڈرائیور تھا، اور یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ہندوستانیوں سے بڑی نفرت کرتے، سچ بتا رہا ہوں، بہت نفرت کرتے ہیں۔ ہم لوگ بیچ راستے مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک جگہ رکے قضاء حاجت کے لیے، ناشتہ پانی کے لیے۔ ہم انڈین طلبہ 9 تھے، اس میں سے 1-2 ایجپٹ کے تھے، یعنی لگ بھگ 10 یا 11 طلبہ تھے۔ سب کو چھوڑ کر وہ بھاگ گیا، بس والا سب کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا، ہم لوگ وہیں بیچ میں رک گئے۔ اب پریشان ہیں، نہ ادھر مدینہ آ سکتے ہیں نہ مکہ جا سکتے ہیں، اور احرام پہنے ہوئے، کریں تو کیا کریں؟ ایک متوع شخص ملا، متوع یعنی وہاں کا نیک انسان،
اس نے ہم لوگوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھا، وہاں سامنے ایک چبوترا تھا، وہیں بیٹھے تھے، پولیس والا بھی ملا، پولیس والے سے ہم لوگوں نے بتایا کہ ایسی ایسی ہماری پریشانی ہے، پولیس والے نے فون لگا کے اس کو ہڑکایا بھی ڈرائیور کو، ڈرائیور نے پولیس والے کی بھی نہیں سنی، بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ پریشان ہیں، تو ایک سعودی شخص ملتا ہے، داڑھی وڑی اچھی تھی ماشاءاللہ، دیکھنے میں ایک انسان تھا، بہت خاموش مزاج، گفتگو کیا، اس سے بات چیت کیا، معلوم ہوا اس کو رحم آیا کہ طلبہ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور دوسرے ملک کے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا، اور حادثے میں بڑی بات یہ تھی کہ ہم میں سے اکثر طلبہ کی پاکٹ جو تھی، یعنی جس میں ہمارے خرچے ورچے سب بس کے ساتھ تھے، ہم لوگ ننگے دے ڈنگے تھے، صرف بدن کے اوپر احرام تھا، پیسہ بھی نہیں تھا کہ ہم نہ ادھر جا سکتے تھے نہ ادھر جا سکتے تھے۔ اس نے ہماری بات سنی، سننے کے بعد چلا گیا، ہم لوگوں نے سنا، سمجھا کہ لگ رہا ہے یہ بھی بس آیا تھا، بس چلا گیا، کچھ کرے گا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا یہ روڈ پر کھڑے ہو کر آنے والی گاڑیوں کو روک رہا ہے، روڈ پر کھڑے ہو کر آنے والی گاڑیوں کو ادھر سے سب کو روک رہا ہے۔ اتنے میں ایک بس والے کو لے کر آیا، وہ جارڈن سے بس اردن سے مکہ جا رہی تھی، وہاں سے عمرہ کرنے والوں کو واپس لانے کے لیے پوری بس کو ہم 9-10 طلبہ کے لیے ریزرو کر دیا اور کہا جتنا ریال بنتا ہے میں ادا کر لوں گا، ان طلبہ سے کچھ مت لینا، یہ عمرہ کرنے والے ہیں، دوسرے ملک کے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم لوگوں کو الگ سے اس نے راستے کا خرچ دیا کہ مکے میں پہنچنے کے بعد تم سب لوگ کھانا کھا لینا اور آرام سے واپس آ جانا، واپسی میں پتہ نہیں تمہارا سامان ملے یا نہ ملے، بس والا ملے یا نہ ملے، پورا انتظام اس نے کر دیا۔ بڑا پیارا ملک ہے حقیقت میں، وہاں کے لوگ جو نیک ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ آج اپنے ہندوستان میں ایسے شاید آپ کو ملے، ہو سکتا ہے نیک لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جس کی جو خوبی ہے اس خوبی کو ماننا چاہیے اور اس کو سراہنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بھی نیک بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔